پھر اس زمین و آسمان، اس کائنات کو آباد کرنے کی خاطر مرد کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، عورت کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ اگر صرف اللہ مرد کو بنا دیتا، دنیا میں مرد ہی مرد ہوتے، تو دنیا کا حسن باقی نہ رہتا، دنیا کا نظام نہ چل پاتا۔ اور اگر اللہ صرف عورت کو بناتا، عورتیں ہی عورتیں ہوتی، تو بھی دنیا کا نظام نہ چل پاتا۔ اللہ کریم نے پھر اس دنیا کو دونوں جوڑوں سے آباد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ احسان بھی قرآن مجید میں گنوایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے آدم سے پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے، پھر دنیا کے اندر مردوں کو بھی پھیلا دیا، پھر اس دنیا کے اندر عورتوں کو بھی پھیلا دیا۔ انسان کی اور ضروریات میں سے اہم ضرورت پھر دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کا دین بھی آسمانوں سے اتارا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا دین بھی آسمانوں سے اتارا۔ مرد کا دین پھیلتا ہے مردوں کی محنت سے، عورتوں کا دین پھیلتا ہے عورتوں کی محنت سے۔ مرد محنت کریں گے تو مردوں کے اندر دین عام ہوگا، عورتیں محنت کریں گی تو عورتوں کا دین عام ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ پاک پیغمبر کے زمانے میں جیسے مرد دین کی محنت کے محنتی تھے، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں صحابیات بھی حضور کی دین کی محنت کے محنتی تھی۔ میں کس عورت کا یہاں ذکر کروں؟ سیدہ فاطمہ بنت خطاب کی محنت ہی تو تھی کہ اللہ نے حضرت عمر کو اسلام نصیب فرمایا۔ اس اکیلے مرد قلندر کی محنت سے 22,50,000 30 مربع میل پہ اللہ نے اسلامی جھنڈے کو لہرایا۔ سیدنا عثمان بن عفان کے پیچھے ان کی پھپھی کی محنت تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت عثمان اسلام لائے۔ حضرت عثمان نے 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی جھنڈا لہرایا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے یہ محنت تھی۔ ان کی پھپھی نے آ کر کہا، عدی، پاک پیغمبر تو رحمت للعالمین ہیں، تم جاؤ اور اس پیغمبر کا کلمہ پڑھو۔ سیدنا عدی بن حاتم تئی جو مشہور سخی ہے، اس کا بیٹا حضرت عدی بن حاتم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی، تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میرے صحابہ کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں۔ صحابہ کی زندگی ایسے تھی کہ اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی شرم گاہوں کو چھپا سکیں، وہ اپنے ستر کو چھپا سکیں۔ صحابہ ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے کہ کسی طرح میرا جسم نظر نہ آئے۔ فرمایا، عدی، تو میرے صحابہ کے کھانے کو دیکھتا ہے کہ بھوک اتنی ہے کہ صحابہ بھوک سے نڈھال ہو کے زمین پہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا، عدی، تو میرے صحابہ کو دیکھتا ہے جن کے پاس سواریاں نہیں۔ ایک جنگ کے اوپر حضور نے 10 صحابہ کو ایک اونٹ دیا۔ لمبا سفر، گرمی کا موسم، 1-2 صحابی اونٹ پہ سوار ہوتے، 7-8 صحابی آگے پیچھے پیدل چلتے، پھر دوسرے 2 کی صحابہ کی باری آتی، باقی 8 پیدل چلتے۔ سفر اتنا لمبا کہ زخم پڑ گئے، چھالے پڑ گئے، پاؤں مبارک صحابہ کے سوج گئے، تو صحابہ کرام کو چلنے میں دشواری ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے چیتھڑے اور کپڑے پرانے پڑے تھے، صحابہ کرام نے وہ اٹھا کر اپنے پاؤں کے اندر باندھے، اور میرے پاک پیغمبر کے صحابہ چیتھڑے باندھ کے چلنے لگے۔ فرمایا، عدی، تو آج یہ دیکھتا ہے
لیکن اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میرے محبوب، اے میرے حبیب پیغمبر، اے ساقی کوثر پیغمبر، شافی محشر پیغمبر، شفیع المذنبین، اے میرے محبوب، جہاں جہاں تک سورج کی روشنی پہنچے گی میں رب آپ کا دین پہنچا کے رہوں گا۔ ہر کچے پکے مکان میں تیرا کلمہ گونجے گا۔ آج تو دیکھتا ہے کہ چند مٹھی بھر کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ نے وعدہ پورا فرمایا۔ حضور کے بعد 30 سالہ دور خلافت راشدہ کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 30 سالوں کے اندر ساری دنیا کے اندر دین کو عام کیا۔ جیسے صحابہ دین کی محنت کے محنتی تھے، ایسے صحابیات۔ یہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، یہ اکرمہ کیسے مسلمان ہوا؟ یہ تو فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے مکہ چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ یہ تو حبشہ جا رہا تھا، یہ تو کشتی کے اندر بھی سوار ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا تھا، میرے محبوب، میرا خاوند آپ کے ڈر سے بھاگ گیا، آپ اس کو امان دے دیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، جاؤ، امان ہے۔ کہا، اللہ کے نبی، میرے بات پہ شاید وہ اعتبار اور یقین نہ کرے، آپ کوئی نبوت والی نشانی دے دیں۔ میرے محبوب نے اپنی نبوت والی پگڑی اتاری، فرمایا، جانا، یہ پگڑی میری نشانی کے طور پہ دینا۔ وہ حضرت اکرمہ کی بیوی گئی اور بغل کے اندر حضور کی پگڑی رکھی ہوئی ہے، اور خاوند کا حال یہ تھا کہ کشتی بھنور کے اندر آئی تو سب نے لات منات کا نعرہ لگایا۔ ملا نے کہا، بھائی، یہ لات منات مکہ میں کام آتے ہیں، یہاں پر صرف اور صرف اللہ کا نعرہ لگاؤ گے، یا اللہ مدد کہو گے تو یہاں کنارے کشتی لگے گی، ورنہ سارے خود بھی ڈوبو گے، مجھے بھی لے ڈوبو گے۔ تو سب نے یا اللہ مدد کا نعرہ لگایا۔ اللہ نے کشتی کو محفوظ فرمایا۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تو بات اسی وقت آئی تھی کہ جب میں کنارے پہ پہنچوں گا، اللہ نے کنارے پہ پہنچایا تو ضرور کلمہ پڑھوں گا۔ جب میں کنارے پہ آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی کھڑی ہے۔ کہا، اکرمہ، تجھے مبارک ہو کہ حضور نے تجھے امان دی ہے، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کرنا محمد الرسول اللہ کا کام ہے۔ کہا، مجھے کیا پتا کہ حضور نے مجھے امان دی ہے۔ کہا، حضور نے اپنی مبارک پگڑی بھیجی ہے، یہ حضور کی نشانی ہے۔ یہ ان کی بیوی حضرت اکرمہ کا سبب بن گئی تھی اسلام لانے کا۔ یہی حضرت اکرمہ تھے، پھر اسلام لائے۔ پھر اللہ کا خوف دل میں ایسا راسخ ہوا، ایسا بیٹھا کہ جب رب کا قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب رب کا قرآن پڑھتے تھے تو کہتے تھے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ تو میرے رب کا کلام ہے، یہ تو میرے رب کا کلام ہے۔ یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ 3 مرتبہ بے ہوش ہوتے، پھر 4 مرتبہ جا کے قرآن کی تلاوت کرتے۔ یہ خوف خدا رکھنے والا اکرمہ، یہ اپنی بیوی کی محنت پر اسلام لایا۔ میں ذکر کروں ام شریک کا، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے ایک ایک گھر کی دستک دیتی اور کہتی تھی، بی بی، اللہ نے اسلام کو نازل فرمایا، اسلام لانے میں کامیابی ہے۔ گھر گھر کے اندر اسلام کی دعوت دیتی تھی، حتیٰ کہ دشمنوں نے ایک اونٹ پہ باندھ کے جنگلوں میں چھوڑ دیا۔ 3 راتیں 3 دن بھوکی پیاسی پھرتی رہی۔ پھر اللہ نے آسمانوں سے پانی نازل فرمائے۔ یہ حضرت خنسا کی میں کہانی ذکر کروں، جس نے 4 گبرو جوان شہید کرائے۔ یہ تم اس تاریخ کو دہراؤ کہ تم کہاں جا رہی ہو۔ اللہ نے عورت کا دین عورت کی محنت سے زندہ رکھنا ہے، مرد کا دین مرد کی محنت سے زندہ رکھنا ہے۔ اللہ نے کتنے تیرے اوپر احسان فرمائے۔ میں جب فضائل سناتا ہوں میں تو حیران رہ جاتا ہوں، کتنے فضائل، اتنے فضائل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عالی جاریتین حتی تبلغا، فرمایا جس بندے نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئی، میں محمد اور بیٹیاں پالنے والا کل قیامت کے دن ایسے جنت میں داخل ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ حضور نے شہادت والی انگل اور حضور نے درمیانی انگل کا اشارہ فرمایا، جیسے 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہیں،
دو بیٹیاں پالنے والا اور میں جنت میں اکٹھے داخل ہو جائیں گے۔ او بی بی، اللہ نے تیرے اوپر اتنا بڑا احسان فرمایا، جو عورت کنواری فوت ہو جائے، ابھی اس کی شادی نہ ہو، پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک اس کو قیامت کے دن شہداء کی صف میں کھڑا کریں گے، شہادت کا تمغہ نصیب فرمائیں گے کہ اس نے ابھی خاوند کی خوشی نہیں دیکھی، خاوند اور میاں بیوی کا پیار نہیں دیکھا، یہ شادی سے پہلے ہی دنیا سے فوت ہو گئی، تو اللہ تجھے شہادت کا تمغہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، جس عورت کی شادی ہو کہ وہ خاوند کے گھر آ جائے، اب اس کے اوپر دو حق ہیں، ایک حق میرے اللہ کا، ایک حق اس کے خاوند کا۔ فرمایا اب اس کے اجر بڑھ جاتے ہیں، یہ 2 رکعت پڑھے گی، اللہ اس کو 82 رکعتوں کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کو 70 رکعتوں کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ اب تیری عبادت ڈبل ہو گئی، اب تو خاوند کے پاؤں دبائے گی، اللہ پاک تجھے 7 تولے سونا خرچ کرنے کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ خاوند تھکا ماندہ آیا، خاوند نے کہا کہ پاؤں دبا دو، خاوند کے کہنے پر تو نے پاؤں دبائے، تو اللہ تجھے 7 تولے چاندی خرچ کرنے کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ ایک وہ بیوی جس کی پھپھی سفارش کرے، ایک وہ عورت جس کی خالہ سفارش کرے، ایک وہ عورت جس کی ماں سفارش کرے۔ قربان جاؤں ربا تیری عظمت پر، تیری رحمت پر، ان عورتوں کی اللہ نے آسمانوں سے سفارش فرمائی۔ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، دنیا کے خاوندو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تیری تو اللہ قرآن میں سفارشیں کرے اور تو نے اللہ کو ہی بھلا دیا، تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی بھلا دیا، تیرے اتنے بڑے فضائل۔ فرمایا رہتے رہتے پھر اللہ تعالیٰ تے تو اولاد کی نعمت مانگتی رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں آیا، اللہ پاک کا منادی اعلان کرتا ہے بی بی یہ بچہ ماں کے پیٹ میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی برکت سے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب یہ بیچاری خاوند کی خدمت کرتی ہے، ادھر سے اللہ کی عبادت کرتی ہے، اب اس کی 2 رکعتیں 80 رکعتوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ پھر یہ بچے کی تکلیف بھی اٹھاتی ہے، تو اوہ کی آواز آتی ہے، بچے کی وجہ سے بعض اوقات تکلیف ہوتی، عورت کو کبھی کبھی قے آتی ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا، صحیح ڈھنگ کا پہن نہیں سکتی، صحیح پی نہیں سکتی، صحیح جا آ نہیں سکتی ہے۔ اب اللہ نے کہا کوئی بات نہیں میری بندی، اب تیرا اور اجر بڑھا دوں گا، یہ تکلیف کی وجہ سے اگر تو اوہ کہے گی، اللہ پاک کہتے ہیں فرشتوں اس کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھو، تیری ایک ایک اوہ پر سبحان اللہ کا ثواب لکھا جاتا ہے، الحمدللہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر انسان جب یہ عورت کا بچہ ایسا ایسا پیٹ میں پرورش پاتا ہے، پھر دردیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اللہ کا منادی کو اللہ کہتا ہے اب یہ عورت جب ایک درد پر اوہ کرے تو ایک درد پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ دوسری حدیث میں ہے جس بندے نے عربی نسل کا غلام آزاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تیرے اتنے بڑے فضائل حضور نے ارشاد فرمایا پھر یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اللہ پاک اس کو ایسے فرما دیتے ہیں جیسے یہ ماں کے پیٹ سے باہر آئی ہو، اللہ اس عورت کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر یہاں تک بس نہیں ہے، راتوں کو اٹھ کے جو تو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس ایک ایک دودھ کے قطرے پر اللہ ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک ایک گناہ معاف فرماتے ہیں، ایک درجہ جنت کے اندر بلند فرما دیتے ہیں۔ کتنا ایسی بیویاں جو اپنی اولاد کی نعمت دیکھنے کی خاطر زندگی اور موت کی جنگ لڑی، لیکن موت جیت گئی، زندگی ہار گئی، اپنے بیٹے کی خوشی دیکھنا نصیب نہ ہوئی، بیٹا آپریشن کے ذریعے باہر آیا، بیٹی آپریشن کے ذریعے باہر آئی اور عورت کا انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندو میرے فرشتوں یہ میرے بندی اپنی اولاد کی نعمت دیکھے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ اس کو شہادت کا تاج نصیب فرماتے ہیں۔
قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی صف میں کھڑا کر دیں گے۔ پھر ایک ایک ثواب کو دیکھو، پھر تیرے کتنے بڑے ثواب، کتنے بڑے فضائل۔ حضور نے فرمایا یہ عورت جب کوئی میٹھا بول بولتی ہے، عورت مرد جب ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، تو اللہ کی رحمت ان کو دیکھ کر مسکراتی ہے۔ فرمایا کہ جب یہ عورت گھر میں کوئی ایک چیز جب ڈھنگ سے رکھتی ہے، اس ایک چیز پر اللہ پاک اس کو ایک ایک نیکی نصیب فرماتے ہیں۔ یہاں برتن الٹا پڑا تھا، تو نے سیدھے کر دیا، اس پر بھی نیکی۔ جوتا بے ڈھنگ پڑا تھا، ڈھنگ سے تو نے رکھ دیا، اس پر بھی نیکی۔ پھر اس کے بعد کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے خیال آیا ماں باپ کے گھر نہیں گئی، ماں باپ سے مل آؤں، اور ماں باپ سے ملنا تیرا تب ثواب کا کام ہے جب تو اپنے خاوند کی اجازت لے کے آوے، پھر تیرا یہ اتنا ثواب۔ فرمایا ایک قدم اگر شوہر کے گھر سے باہر نکالے گی، ماں باپ کے گھر کی طرف آئے گی، ایک ایک قدم پر اللہ 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اللہ 100 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ 100 درجہ جنت میں بلند فرماتے ہیں۔ پھر یہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں آئی تو ماں باپ کو دیکھ کر یہ خوش ہوئی، ماں باپ اس کو دیکھ کر خوش ہوئے، اس نے زیارت کی غرض سے ماں باپ کو دیکھا تو اللہ پاک اس کو مقبول حج کا، مقبول عمرے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اتنا نیکیاں، میں تو حیران ہوا تیرے ایک ایک قدم پر تو گھر میں جھاڑو دے، تجھے بیت اللہ کا جھاڑو دینے کا ثواب، بشرطے کہ تیری نیت اچھی ہو۔ نیت کا دار و مدار سارا کچھ نیت پر ہے۔ میں کہا کرتا ہوں وہ ایک عورت ہے جو کھانا پکاتی ہے، جو کھانا پکائے بھی چلو خوش ہو جائیں گے گھر والے۔ ایک عورت پکاتی ہے کھانا، اس کے اندر ایک گھونٹ ڈالتی ہے پانی، کوئی مہمان آ جائے گا اپنے ہمسائے کو دے دیں گے۔ یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پہلا فرق یہی ہے کہ اس کی نیت بدلنے کی وجہ سے اللہ اس کو سارا کھانا مہمانوں کی خاطر پکانے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ تیرا کھانا پکانا عبادت، تیرا گھر کا کام کرنا عبادت، تیرا جھاڑو پوچھا کرنا عبادت، تیرا بچوں کی تربیت کرنا عبادت، خاوند کی خدمت کرنا عبادت، 2 نفل کے بدلے 80 رکعتیں، گھر ماں باپ سے ملنے جانا عبادت، بشرطے کہ تیرا پردہ باقی ہو، بشرطے کہ تو اپنے ماں باپ سے ملنے جائے تو خاوند کی اجازت لے کے جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بچی کو رخصت کیا، کون نہیں جانتا اس دوپٹے کو، وہ دوپٹہ جس کے اندر 17 پیون لگے تھے۔ جب محبوب نے اپنی دلہن سیدہ فاطمہ کو رخصت کیا، وہ دوپٹہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو پہنایا۔ سیدہ فاطمہ پہن کے تشریف لے گئی۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا۔ حضور کو یاد آئی کہ فاطمہ کو دیکھے بغیر دن نہیں گزرتا، جاؤں فاطمہ کو لے کے آؤں۔ میرے محبوب اپنے گھر سے چلے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پہنچے۔ باہر دیکھا دیوار اتنا کچی، مٹی گر رہی تھی، دیوار اتنا بوسیدہ، گرنے کے قریب تھی۔ دروازے پہ دستک دی، اندر دیکھا کھانے کو لقمہ نہیں، پینے کو پانی نہیں، کھجور ایک نہیں، دودھ کا پیالہ نہیں۔ فرمایا ماشاءاللہ میری بیٹی بڑے عیش و آرام کے اندر ہے۔ کہا ابا الحمدللہ تیری بیٹی بڑے عیش و آرام کے اندر ہے، تو میں آتے ہی ماں باپ کو شکوے کرتی ہے کہ میں ہاں رل گئی، یہاں میرے اتنا صدمہ، میں اتنا پریشان۔ وہ پاک پیغمبر کی بیٹی، کہا میری بیٹی یہ تیرا ابا تجھے لینے آیا، 3 دن ہو گئے، 3 راتیں ہو گئی، تو نے ابے کو ملنے تک نہ آ سکی، آ چلتے ہیں۔ آپ نے جلدی جلدی جب یہ بات کی، اپنا ہاتھ ابے کے ہاتھ سے چھڑانا شروع کر دیا، ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کہا ابا ضرور چلتی، لیکن کیا کروں، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر نہیں، ان کی اجازت کے بغیر میں ایک قدم نہیں رکھ سکتی۔ آپ نے کہا تھا میری بیٹی اگر علی تجھ سے ناراض ہوا تو یاد رکھنا میں تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، غسل دلواؤں گا، کفن دلواؤں گا، لیکن میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو کہا ابا میں علی کی اجازت کے بغیر کیسے جا سکتی ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے لگے،
दीवार के साथ सहारा लिया। हुजूर बैठे, आंखें भर आई, दिल भर आया। सैयदा फातिमा कहती मैंने भी अपने आंसू अपने दुपट्टे से साफ किए। इतने में सैयदना अली उल मुर्तज़ा आए। आगे तो हुजूर उनको देखकर खुश हुए। दामाद ऐसा हो जिसको देखकर ससुर खुश हो, ससुर ऐसा हो जिसको देखकर दामाद खुश हो। आज तो ससुर दामाद से डरते हैं, दामाद के बोलने से डरते हैं। ये बाप को बाप नहीं समझता, जबकि ससुर बाप था। ये आंखें निकाल के ससुर के सामने बात करता है। नबी की शरीयत का पता तो नहीं है। हजरत अली आकर मुस्कुराए, कहा मेरा इतना नसीब कि हुजूर मेरे घर तशरीफ फरमाए हैं। फरमाया अली फातिमा को लेने आया था, तेरी इजाजत हो। कहा महबूब आप मुझसे इजाजत मांग रहे हैं, आपको कौन रोक सकता है। कहा फातिमा ने कहा कि जब तक अली इजाजत नहीं देगा मैं उस वक्त तक यहाँ से कदम नहीं बढ़ाऊंगी। कदम नहीं रोका। नबी की शरीयत बचाई है, उम्मत की माओ बहनों बेटियों को सबक दिया। जब नबी की बेटी अली की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रख सकती, और बीबी तू कैसे कदम रख सकती है। और ये बातें मैं अक्सर सुनाया करता हूँ। सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये जोड़ा इतना कसम पुरसी वाला और इतना जमाना कहत वाला आए है। एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर तशरीफ ले आए। आज जुबान पे शिकवा होता है, इस वजह से मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ। ये सारी मेरी बयान का खुलासा है। इस बात को दिल की तख्ती पे लिख के जाएं। हर बेटी को, हर बीबी को जो आज बयान पे नहीं आई उनको जाकर बताना। अली आए तो देखा हजरत फातिमा की आंखों में आंसू हैं, हजरत हसन रोते हैं, हजरत हुसैन रोते हैं। कभी हसन को चुप कराती है, कभी हुसैन को चुप कराती है। अली भी रो पड़े। कहा फातिमा मैं समझ गया कि मेरे बेटे भूख से निढाल हैं, तू भूख से निढाल है। कुछ खज्जियां मिली थी, मजदूरी की थी, लेके आ रहा था। सैयदना सलमान फारसी रास्ते में मिल गए। कहा अली खज्जियां कहाँ लेके जा रहे हो। कहा 3 दिन 3 रातों से मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, उनको खिलाऊंगा। सैयदना सलमान फारसी ने कह दिया कि वहां तो जा रहा है, मेरे पाक पैगंबर को 4 दिन हो गए, पेट में लुकमा तक नहीं गया। अल्लाह के नबी बैठ के नमाज पढ़ रहे, अगर तू खज्जियां उनको खिला देता हुजूर राजी हो जाते, तेरी दुनिया भी बन जाती, तेरी आखिरत भी बन जाती। कहा फातिमा तेरे अब्बे की बात आई तो मैं तुझे भूल गया, अपने बेटों को भूल गया, वो खजूरें मैंने उनको दे दी, मैं मजबूर हूँ। सैयदा फातिमा कुर्बान जाऊं उस बेटी के ऊपर, आज की कोई बेटी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अपने सर से दुपट्टा उतारा, उतार के कहा अली इस दुपट्टे को ले जाओ, ले जाकर बाजार में बेचो और बेचकर जितना पैसे मिले वो ले आना, कुछ ना कुछ खरीदेंगे, बच्चों की जान बचाना फर्ज है। अब अली कैसे दुपट्टा ले रहा होगा, फातिमा कैसे दुपट्टा ले रही होगी। अली ने कप कपाते हाथों के साथ वो दुपट्टा लिया, हजरत फातिमा ने रोते रोते वो दुपट्टा लिया। हजरत अली गए जन्नत और जाकर जनाब ये मदीने के चौक में खड़े हुए। मैं यश्तरी हाजा, मैं यश्तरी हाजा, नबुव्वत की निशानी। फातिमा के सर का दुपट्टा ऊपर किया, कहा कौन है जो इस दुपट्टे को खरीदेगा। आंखों में आंसू भी है, आवाज भी लग रही है। इतने में एक बंदा आया, उसने जल्दी जल्दी कीमत पूछी तो कहा ये 6 दिरहम का है। 6 दिरहम उसने दिए, दुपट्टा लेकर चल पड़ा। कुर्बान जो अली तेरी सखावत पे, तेरी नरम मिजाजी पे, वो 6 दिरहम कुल कायनात हजरत फातिमा के दुपट्टे की कीमत लेके आ रहे हैं। घर जाऊंगा और जाकर अपनी बीवी को भी खिलाऊंगा, बच्चों को भी खिलाऊंगा। रास्ते में एक सैल आ गया, कहा अली मैं बहुत भूखा हूँ यारा, 3-4 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया, कोई मदद हो तो कर दे, मेहरबानी कर। हजरत अली एक तरफ बीवी को देखते हैं, एक तरफ बच्चों को देखते हैं। बीवी भूखी है, बेटे भी भूखे हैं और परेशान है कि इधर साइल है। अल्लाह ने कहा अम्मा साइला फला तनहर, ऐ नबी जी साइल को कभी ना झिड़कना। अल्लाह ने यह भी कहा इन सहाबा की ये आदत है, वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, अपनी भूख को पीछे रखते हैं और दूसरों को तरजीह देते हैं। अल्लाह ने यह भी कहा वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, ये अपनी भूख के बावजूद यतीमों को खिलाते हैं, मिस्कीनों को खिलाते हैं। 6 दिरहम दिए, साहिल को रुखसत कर दिया, आकर एक कोने के अंदर रोने बैठ गए। अली
फातिमा पूछेगी तुझे अपना दुपट्टा बेचने को दिया था, वो दुपट्टा तूने कहाँ किया, पैसे कहाँ किए? मैं फातिमा को क्या जवाब दूंगा? इतने में देखा कि एक आदमी है जिसका चेहरा ऐसा चमकता है जैसे 14वीं का चांद चमकता हो। वो आया, उसके पास एक ऊंट है, बहुत बड़ा कीमती ऊंट है। कहा अली इस ऊंट को खरीदेगा? कहा वह यारा जिसके पेट में खाने को ना हो, जिसके घर में पीने को ना हो, वो तिजारत कैसे करेगा? कैसे तेरे ऊंट को मैं ले सकता हूँ? कहा अली तेरे जैसे सौदागर हमसे उधार भी ले तो हम उधार भी देते हैं, कितने का दोगे? कहा 100 दिरहम का। आपने फरमाया ले जाना 100 दिरहम। ऊंट की महार पकड़ी, चलने लगे तो एक नूरानी चेहरे वाला एक और आदमी आया। कहा अली ऊंट कीमती है, बेचेगा? कहा हाँ, कितने का? कहा इसको बेचूंगा 160 दिरहम, 50 और 10 60, 160 दिरहम का। कहा सौदा तो सस्ता है, ये लो 160 दिरहम, ये ऊंट मुझे दे दो। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 160 दिरहम लेके आने लगे। वो पहला नूरानी चेहरे वाला आया तो उसने कहा अली आपने ऊंट कहाँ किया? कहा मैंने बेच दिया। कहा पैसे कहाँ हैं? मेरी कीमत मुझे दो। 100 दिरहम उसको लिए, 60 दिरहम जेब में रखे। घर पहुंचे तो सैयदा फातिमा ने पूछा, पाक पैगंबर के इस शहजादी ने जब ये सवाल किया, हजरत अली ने सारी कारगुजारी सुनाई। फरमाया अली मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, अल्लाह का वादा है एक तुम खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें 10 का सवाब नसीब फरमाएंगे। तूने 6 दिरहम मेरे दुपट्टे के अल्लाह के नाम पे दिए, अल्लाह ने तुझे 60 दिरहम नफा दे दिया। दोनों मियाँ बीवी खुश हैं। कभी ये बीवी दिरहम उछालती है, कभी खामद दिरहम उछालता है। इतने में कायनात के नबी इमामुल अंबिया शाफी महशर साक़ी कौसर हुजूर तशरीफ लाए। फरमाया अली बड़ा खुश है, आज फातिमा बड़ी खुश हो रही है, खैर तो है? कहा मेरे हबीब आज हमने तिजारत की है, एक नूरानी चेहरे वाले ने बेचा, एक नूरानी चेहरे वाले ने खरीदा। फरमाया तुझे पता है वो कौन थे? कहा मेरे हबीब मुझे नहीं पता। फरमाया बेचने वाला जिब्रील था और खरीदने वाला मिकाईल था। मेरे बच्ची की दुपट्टे की अल्लाह ने कदर की है और वो ऊंट जन्नती ऊंट था, तूने बड़े सस्ते दामों बेच दिया। जन्नत से तेरी मदद को अल्लाह ने जिब्रील को उतारा था। मेरी बेटी का अल्लाह ने दुपट्टा ज़ैनी फरमाया। फरमाया मेरे अली मेरी बात सुन ले, अल्लाह ने तेरे ऊपर इतने 3 ऐसे एहसान किए, कायनात में किसी उम्मती पे वो एहसान नहीं। फरमाया हुजूर कैसे? अर्ज किया हुजूर कौन से इनाम? फरमाया एक इनाम ये है, अल्लाह ने तेरे बेटों को जन्नती जवानों का सरदार बनाया, सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नती जवानों के सरदार। तेरी बीवी सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना, सय्यदा फातिमा को अल्लाह ने जन्नती औरतों के सरदार बनाया। और फरमाया अली अल्लाह ने तुझे ऐसा ससुर नसीब फरमाया जो सारे नबियों के सरदार बन के आया। नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, रसूलों में रसूल ऐसे जो महबूबे खुदा ठहरे। उनके दुपट्टे की कीमत लगी है, हमारी अलमारियां भरी हुई हैं और जुबान शिकवे करने से बाज नहीं आती। मैं उस दुपट्टे की दास्तान शुरू करूं तो यहीं पर असर की अजान हो जाए। यहूदिया औरतें आती, सैयदा फातिमा का वो पैमन लगा दुपट्टे देखती और पैमन लगे दुपट्टे देख देख कर प्लान और प्लानिंग करती रुसवा करने की। एक मर्तबा एक यहूदिया औरत, उसकी बच्चे की शादी थी, सारी बच्चियां इकट्ठी हो गई। कहा ऐसा करो और इस शादी पर सैयदा फातिमा को बुलाओ। सैयदा फातिमा जरूर आएगी, नबी की बेटी कभी दावत पे जो है वो मना नहीं करती, दावत कबूल करते हैं नबी का खानदान। जब वो आएगी उसका फटा दुपट्टा 17 पैमन लगे दुपट्टे के, हम उसको जनाब तंज करेगी और कहेंगी नबी की बेटी ऐसी जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है और हम उसके दीन में आ जाएं, उसका कलमा पढ़ें तो सारी औरतों को हम समझाएंगी, सारी नबी के दीन से नफरत करेंगी। ये सारी इकट्ठी होकर गई और कहा फातिमा हमारी शादी है और मना न करना, और तू नबियों के सरदार की बेटी है, हमारी शादी पे तू आएगी, हमें बड़ा एजाज और फख्र महसूस होगा। सैयदा फातिमा ने कहा जरूर आऊंगी। अब वो यहूदी औरतें सारी अमीर कबीर औरतें, अब जब वो शादी का दिन आया सैयदा फातिमा परेशान बैठी है। अल्लाह घर में जो कुछ है किसने देखा? तूने ऐबों पे पर्दे रखे थे, अब ये यहूदी औरतों की शादी पे जब मैं ये फटे पुराना लिबास पहन के जाऊंगी, जब ये 17 पैमन वाला दुपट्टा पहन के जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, क्या ताने देंगे?
اور ان کی بھی مکر یہی تھا کہ فاطمہ آئے اور ہم اس کو رسوا کریں، پر اللہ نبی کے خاندان کو کیسے رسوا کر سکتا تھا؟ اتنے میں جنت، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، دروازہ کھولا، سیدہ فاطمہ نے باپ کو اندر بلایا، کیا دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں ایک دوپٹہ ہے، حضور کے ہاتھ میں ایک چادر ہے، وہ چادر اتنا روشن کہ اس کے آنے سے پورا گھر روشن ہو گیا، روشنی اتنی کہ آسمانوں تک اس کی روشنی جا رہی ہے۔ حضرت فاطمہ دیکھتی رہ گئی، کہا ابا یہ دوپٹہ یہ کہاں سے آپ نے منگوایا، یہ آپ نے چادر کہاں سے منگوائی؟ کہا میری بیٹی فاطمہ ابھی تو سوچ رہی تھی، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا اور جبریل امین جو ہے وہ وہاں آسمانوں سے جنت سے تیرے لیے دوپٹہ لے کر آ گئے۔ میری بیٹی جب تو شادی پر جائے تو میں محمد کا دل کرتا ہے یہ دوپٹہ پہن کر جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ چمکنے لگا۔ جب یہ گئی یہودی عورتیں ساری کی ساری انتظار میں تھی کہ فاطمہ آئے اور ہم باتیں بنائیں۔ سیدہ فاطمہ اندر داخل ہوئی، دیکھا کہ دوپٹہ ایسا، چادر ایسی کہ ساری بزم ہی سج گئی، خوشبو ایسی پوری کائنات ہی معطر ہو گئی، روشنی ایسی کہ آسمان تک وہ روشنی باتیں کرنے لگی۔ ساری سیدہ فاطمہ کو کم، دوپٹے کو زیادہ دیکھنے لگی۔ کہا سیدہ فاطمہ سے، فاطمہ کل جب ہم آئی تھی تو آپ کا دوپٹہ پھٹا ہوا تھا، جب ہم آئی تھی پیون لگا لباس تھا، یہ دوپٹہ تو نے کہاں سے منگوایا؟ ہم نے بڑے بڑے دوپٹے دیکھے ہیں، یہ سونے کا نہیں، یہ زمرد کا نہیں، یہ جناب ہیرے جوہرات کا نہیں، ہیرے کا ہوتا تو یہ دوپٹہ چمکتا، تو نے تو زمین کو روشن کر دیا، آسمان کو روشن کر دیا۔ سیدہ فاطمہ نے کہا اللہ نے میرے پاک پیغمبر میرے ابا جان کو یہ جنت سے دے کر جبریل کو بھیجا ہے، حضور کو عطا فرمایا، حضور میرے پاس آ گئے، یہ جنتی دوپٹہ ہے، وہ دوپٹہ جو یہودی چاہتی تھی سیدہ فاطمہ کو ہم رسوا کریں، اللہ نے اس دوپٹے کی برکت سے یہودیوں کے دل میں ایمان کی روشنی بھر دی۔ وہ یہودی ساری کی ساری عورتیں اس دوپٹے کو سونگ بھی رہی تھی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو رہی تھی۔ اسی دوپٹے نے پھر کائنات کو معطر کیا۔ اور میں کیوں نہ سناؤں یہ داستان، جب تمہیں عیش و عشرت کی زندگی ملے، مرتے سوتے ٹائم کم سے کم سیدہ فاطمہ کا یہ پہلو پڑھ کے سویا کرے، سوچ کے سویا کرے۔ میں اکثر و بیشتر یہ بیان میں سنایا کرتا ہوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جدا ہوئے تھے، سیدہ فاطمہ دیکھتی رہتی تھی، حضور کی جو اونٹنی تھی نا اونٹنی، اس نے بھی گھاس کھانا چھوڑ دیا تھا، پانی پینا چھوڑ دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں اتنا روتی تھی، آنکھوں سے آنسو گرتے رہتے تھے۔ سیدہ فاطمہ جاتی ان کو گلے لگاتی اور روتی، کہتی تھی کہ جو مجھ پر مصائب صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، مجھ پر جو مصائب پڑے ہیں اگر دن پر پڑ جاتے تو دن تاریک ہو جاتے۔ کہا میں نے بھی تو صدمہ برداشت کیا ہے، تم بھی برداشت کر لو۔ جانوروں کو تسلیاں دینے والی بیٹی پر کتنا بڑا صدمہ ہوگا۔ 6 مہینے گزرنے نہ پائے تھے، سیدہ فاطمہ علیل ہو گئی، سیدہ فاطمہ بیمار ہوئی، بیماری اتنا شدت کہ آپ مہینہ بھر 4 پائی سے اٹھ نہ سکی، 4 پائی پہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی، کمزوری چھا گئی، اور خادمہ آتی گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں گھر آیا تو میں نے کیا دیکھا، گھر اجلا اجلا سا ہے، گھر صاف ستھرا سا ہے، برتن دھلے رکھے ہیں، اور جناب 4 پایاں سیدھی، کپڑے دھلے ہوئے، چادریں بچھی ہوئی، گھر کا ماحول ہی تبدیل ہے، بیٹیاں نہائی ہوئی، بیٹے تیار ہو کے آئے ہوئے۔ میں نے کہا فاطمہ آپ تو بہت بیمار تھی، یہ کیسے کر لیا؟ بجائے ہنسنے کے سیدہ فاطمہ کی آنکھیں ڈب ڈبا گئی۔ کہا فاطمہ اتنا خوش کر کے پھر روتی کیوں ہو؟ کہا روتی اس بات پر ہوں علی، تجھے چھوڑنے کا ٹائم آ گیا۔ آج رات میں خواب میں سوئی ہوئی تھی، میں نے اپنے ابے کو دیکھا کچھ تلاش کر رہے تھے۔ میں نے کہا ابا حضور کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا میری بیٹی فاطمہ میں تجھے تلاش کر رہا ہوں، آج تیری میری ملاقات ہونے والی ہے، آج جو ہے آج تو روزہ رکھ لینا، شام کو ابے کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کر لینا۔ کہا علی آج میری جدائی ہونے والی ہے۔ میں نے کہا آخر میں اپنے بیٹوں کو خود تیار کر سکوں،
بیٹوں کو خود تیار کروں، بیٹوں کو خود تیار کروں، صفائی کر لوں، آخر میں تیری خدمتیں کر لوں۔ سیدنا حسن چھوٹے سے ہے، سیدنا حسین چھوٹے سے ہے، ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ علی سے آنسو ہیں تو فاطمہ صاف کرتی ہے، سیدہ فاطمہ کے آنسو ہے علی صاف کرتے ہیں، اور بچے بیچارے دیکھ دیکھ کے رو بھی رہے ہیں، حیران بھی ہو رہے ہیں کہ ماجرا آخر کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا بیٹا حسن، بیٹا حسین، تم جاؤ نانے سے مل کر آؤ۔ جب ان کو کہا جاتا تو جاتے، روضہ رسول کے اندر اور پاک پیغمبر کی قبر سے لپٹ جاتے، ملتے رہتے، روتے رہتے۔ یہ وہاں پر گئے، وہاں کان لگائے تو حضور کی آواز ہے، روایت میں آتا ہے فرمایا حسن حسین میرے بیٹو مجھ سے بعد میں مل جانا، مجھ سے بعد میں مل لینا، آج اپنی اماں سے مل لو، یہ آخری لمحات قیمتی بنا لو، شاید کل تمہاری اماں تمہارے پاس نہ ہو۔ یہ بیٹے بھاگتے ہوئے آئے، علالت شروع ہو چکی تھی، سیدہ فاطمہ اپنے بستر پہ سو چکی تھی، آخری وقت ہے، آخری گھڑیاں ہیں۔ جملہ کیا ہے؟ بی بی جب مرو تو خاوند کو ستا کے نہ مرنا، خاوند کہے کہ جان چھوٹ گئی، ماں باپ کہیں جان چھوٹ گئی، ایسی موت آئے کہ خاوند کی آنکھوں میں آنسو ہو، وفادار بیوی گئی، جانثار بیوی گئی۔ کہا علی میں نے تیرے ساتھ بڑا عرصہ گزارا ہے، یقیناً مجھ سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوگی، چار دن کی بھوکی، رب کے اوپر شکوہ نہ کرنے والی، دوپٹوں کو قیمت لگوا کے بچوں کو پالنے والی فاطمہ کہہ رہی تھی علی میں نے تیرے ساتھ زندگی گزاری ہے، یقیناً نوک جھوک ہوئی ہوگی، میں نے کوئی جملہ ایسا کہا جو تیرے دل پر تیرے ٹھیس پہنچی ہو، میں آخر میں معافی مانگتی ہوں، علی فاطمہ کو معاف کر دینا۔ نمبر 2 علی میرے مرنے کے بعد جس سے مرضی آئے شادی کر لینا، لیکن ان میرے بچوں کا خیال کرنا، کبھی کبھی کوئی رات میرے بچوں کے ساتھ بھی گزار لیا کرنا۔ اور کہا علی آخری خواہش یہ ہے میں رات کو مروں گی، اللہ سے دعا کی ہے سوار کا دن ہے، میرا جنازے کا دن کا انتظار نہ کرنا، اعلان نہ کرنا، لوگوں کا ہجوم نہ لگوانا، مجھے اکیلا جنازہ 2-4 بندوں کی شکل میں میرا جنازہ پڑھا کے لے جانا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فاطمہ جیسی بیوی جس کی رخصت ہو رہی ہو، جس کے بچے سامنے چارپائی پہ بیٹھے ہو، سیدہ زینب ام کلثوم آنسو بہا رہی تھی اور اپنی اماں کی جدائی کے الفاظ سن رہی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فاطمہ میں معذرت کرتا ہوں، میں تیرا حق ادا نہیں کر سکا، اللہ نے جنتی عورتوں کی سردار مجھے عطا فرمائی تھی، میں نے اس کا وہ شان، میں نے اس کو اس جیسا مقام نہ دے سکا، میں نے تجھے 2 وقت کی پیٹ بھر کے روٹی نہ دی، میں تجھ سے کیا، تو مجھ سے کیا معافی مانگے گی، معذرت تو مجھے کرنے چاہیے۔ کہا فاطمہ تیرے جیسی بیوی مجھے کہاں ملے گی، تیرے بچوں کو میں کیسے بھولوں گا، اور یہ آخری جملے، اور کہا کہ جب میں مروں تو میری جنازے کی چارپائی کے اوپر چھڑیاں لگا کر اوپر دوپٹہ ڈال دینا، میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کی چارپائی اور اس کے کفن پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ لب کہتے کہتے خاموش ہو گئے۔ حضرت علی کی ہچکیاں تاری ہے، حضرت حسن کی ہچکیاں تاری ہے، حضرت حسین کی ہچکیاں تاری ہے۔ اب بچوں کا رونا اور وہ خامن کا رونا، علی شہر خدا کا رونا، کتنا عجیب منظر ہوگا۔ کہا ابو ذر آ یارا میری بیوی کا جنازہ پڑھنا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری تارک الدنیا، دنیا کے اندر سے جب گئے تھے ان کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا، بیوی نے ان کا جنازہ راستے پہ رکھا تھا اور کہا تو دیکھ ان قریب کے بندے آئیں گے وہ میرا جنازہ پڑھ لیں گے۔ بیوی اپنے خاوند کے جنازہ پڑھوانے کے انتظار میں بیٹھی تھی، وہ ابو ذر اتنا رونے والا آیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نبی کی بیٹی رخصت ہو گئی ہے، جنازہ پڑھنا ہے۔ اور جنازے کے لیے چند بندے آئے اور قبر اور جناب وہ چارپائی کو اٹھایا گیا، رات کا وقت تھا۔ اصل بات جو بتانی ہے وہ یہ ہے، نبی کی بیٹی، علی کی بیوی، حسن و حسین کی اماں، جنتی عورتوں کی سردار، جس کو حضور نے فرمایا فاطمہ تو جنتی ہے اور جنتی خوشخبریاں پانے والی بیوی، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے اندر اتر کے کھڑے ہوئے اور اس قبر کو کہا او قبر خیال کرنا، تجھے پتہ ہے جو خاتون آ رہی ہے
وہ نبی کی بیٹی ہے، وہ علی کی بیوی ہے، حسن و حسین کی اماں ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، خیال کرنا۔ تو اس قبر نے فوراً جواب، لیس حسبی ولا نسبی، میرے ہاں نہ حسب چلتا ہے نہ نسب چلتا ہے، اعمال چلتے ہیں۔ یہ خطاب سیدہ فاطمہ کو نہیں تھا، خدا کی قسم ان کی تو قبر جنت کا باغ پہلے بن چکی تھی۔ بیبیوں، ہم سب کو یہ خطاب تھا کہ آنے والی بیبیاں یہ نہ سمجھ لیں کہ میرا گھر والا عالم، میرا گھر والا قاری، میرا گھر والا پیر، میرا گھر والا نیک، میرا گھر والا جماعت کا امیر۔ نانا، اپنے اعمال چلنے ہیں، اپنے اعمال قبر کے اندر چلنے ہیں۔ اگر اعمال اچھے، جنت کا باغ اللہ قبر کو بنا دیں گے، اعمال برے تو پھر اللہ اس کو جہنم کا گڑھا بنا دیں گے۔ بیوی اپنی قبر کو یاد کر کے سویا کریں، موت کی تیاری کریں، فکر کریں کیا ہو گیا کہ آج خاوند پریشان ہے بیویوں سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے خدمت ہی کم کر دی ہے، مطالبے زیادہ کر دیے، فرمائشیں زیادہ کر دی، جس کی وجہ سے بیچارے خاوند پریشان ہیں اور جناب وہ سکھ کا سانس لینے کو جناب بیچارے بے چین ہیں۔ وہ میں ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، وہ ایک بیوی نے کہا نا خاوند کو کہ جی مجھے کافی عرصہ ہو گیا ماں باپ سے ملنے نہیں گئی، تو مجھے 1 مہینے کی چھٹی دیں اور میں مہینہ پورا اپنے ماں باپ کے گھر رہ کر آؤں گی۔ خاوند بیچارہ کہتا ہے کہ میں خوش ہو گیا۔ میں نے کہا چلو جان چھوٹی، 1 مہینہ تو سکھ کا سانس لوں گا۔ یہ روز کے مطالبے، روز کی چک روز کا جھگڑا، روز کی یہ فرمائشیں، روز کا یہ شاپنگ، چلو 1 مہینہ سکھ کا سانس دل میں۔ کہا اچھا مہینہ تو بہت زیادہ ہے۔ اب خاوند کو بیچارہ بیوی کے ڈر سے سامنے کہہ رہا ہے مہینہ تو بہت زیادہ نہیں ہو جائے گا، تم جلدی نہیں جی نہیں، میں اتنا عرصے سے تمہیں بھی پتہ چلے کہ میرے بغیر تو کیسے گزارے گا، اب میں جا رہی ہوں۔ اب وہ خوش جناب اس کا سامان تیار کر رہا ہے، دل میں خوش ہے، باہر افسردہ ہے۔ بیوی کے سامان تیار کیا، جا کے اسٹیشن پہ بٹھایا، بیوی میں کے چلی گئی۔ روز فون کرتا ہے، اللہ والی میرا تو دل نہیں گزرتا، اندر خوش ہے، روز جاتا ہے دعوتوں کے اوپر، روز جاتا ہے دوستوں کے اندر، روز جاتا ہے سکھ کے سانس لینے۔ بیوی کو فون پہ کہتا ہے اللہ کی بندی کب آئے گی، میرا تو جینا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ بیچاری کہتی ہے نہیں اب دیکھ تجھے پتہ بھی چلے بیوی کے بغیر کیا ہوتا ہے۔ اب مہینے کے بجائے 10 دن کے بعد بیوی نے کہا میں آ رہی ہوں، اسٹیشن پہ آ جانا، مجھے لے جانا۔ وہ بیچارہ صدمے سے چور کیا ہو گیا، کیوں آ رہی ہو؟ کہا نہ ہوں کیا؟ کہا نہیں آؤ تو صحیح۔ اب یہ پریشان، جو مہینے کی چھٹی تھی اب 8 دن میں آ گئی، اب 8-10 دن کے بعد واپس آ رہی ہے۔ اب اسٹیشن پہ گیا، صاحب ظاہر اس بیچارے کا منہ اترا ہوا، دل میں پریشان کہ روز ادھر ادھر گھومتا تھا، اچانک یہ کیا پھر مصیبت ٹوٹ پڑی۔ تو یہ جو بیویاں نافرمان ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب وہ جب اسٹیشن پہ پہنچا تو بیوی نے دیکھا اور کہا کہ سامان زیادہ ہے، سواری لے کر آنا۔ سواری کے سامان اتر رہا ہے اور یہ بندہ بڑا پریشان ہے۔ تو کہا تجھے میرے آنے سے خوشی نہیں ہوئی، بڑا پریشان لگ رہا ہے، تیرے چہرے کے بال اور تیور بتا رہے ہیں۔ کہا نہیں میں تو بہت خوش ہوں۔ اتنے میں دیکھا کہ دوسرے ایک میاں بیوی کھڑے ہیں، محبت کی باتیں کر رہے ہیں، اظہار محبت کر رہے ہیں۔ تو کہا ان کو دیکھ وہ کیسے محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو خاوند نے کہا اللہ کی بندی وہ چھوڑنے آیا ہے، میں لینے آیا ہوں، جو چھوڑنے آئے گا وہ تو مسکرائے گا، اس کی بیوی جا رہی ہے تو آ رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خاوند تمہیں چھوڑنے پہ خوش ہو، خاوند تو ہر وقت کہے کہ بیوی کی جدائیگی عظیم صدمہ ہوتا ہے۔ ایسی خدمت کرے جب جائے تو خاوند افسردہ ہو، خاوند کو پتہ چلے کہ میری بیوی گئی ہے، خدمت کے ساتھ رہے، سخاوت کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک بندہ شام سے آیا، بہت غریب آدمی تھا۔ جب آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب آ کر پہنچا تو کہا ابو بکر میں بہت غریب ہوں، بڑی آس امید لے کے آیا ہوں، مجھے کچھ کھانے پینے کا سامان چاہیے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا یار میں تو خود غریب آدمی ہوں، مجھے بیت المال سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، تم ایسا کرو حضرت عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ کہا حضرت عثمان یار میں آپ کے پاس آیا ہوں، کہا کہ رکعت لکھ دیں حضرت عثمان کے پاس، کہا رکے کی ضرورت نہیں، بس یہ کہو کہ میں ایک کلمہ گو مسلمان ہوں اور میں ضرورت اور حاجت کے لیے آیا ہوں۔ یہ بندہ گیا، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے شور سنا۔ حضرت عثمان کہہ رہے تھے بچوں کو او بھائی تھوڑا خرچ کرو، یہ کیا شہد الگ سے ڈال رہے ہو، دودھ الگ سے پی رہے ہو، ایک ٹائم میں 2 خرچے، شہد کا خرچہ، دودھ کا خرچہ۔
تو وہ بندہ کہنے لگا کہ یار کہاں آ گیا، جو اپنے بچوں کو شہد دودھ میں نہیں ڈالنے دیتا وہ مجھے کیا دے گا یار۔ اس نے کہا تھا بڑا سخی ہے، ہوئے ہوئے یار تو میرا کچھ نہیں بننے والا۔ جب حضرت عثمان باہر آئے تو میں جا رہا تھا، مجھے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی بس آیا تھا، پھر کچھ خیال آیا تو میں چلنے لگا۔ کہا آ جاؤ آ جاؤ۔ بیٹھک میں بٹھایا، پہلے کھانا پیش کیا، شربت پیش کیے، دودھ پیش کیے، سیر ہو کے اس نے کھایا۔ پھر ایک اونٹ منگوایا، اونٹ کے اوپر غلہ لادا، کپڑے لادے، کھانے پینے کی اشیاء، پکی ہوئی کچی راشن سارا اس کو بھر دیا۔ پھر اس کو جناب کئی ہزار درہم ایک تھیلے میں ڈالے اور اس کو دیے اور کہا یہ لے جاؤ۔ کہا عثمان یہ آپ گھر میں تو یہ باتیں، کہا وہ گھر ہے، یہ اللہ کا در ہے۔ اللہ کے در پہ دیتے ہوئے عثمان کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور کہا یہ تیرا منہ نہیں، یہ ابو بکر صدیق کی سفارش ہے۔ کہا ابو بکر صدیق کی، میں نے تو آپ سے بات کی نہیں، ابھی تک آپ کو بتایا نہیں۔ کہا تم آنکھوں سے دیکھتے ہو، یہ عثمان اپنے دل سے دیکھتا ہے، ہمیں اللہ بصیرت سے بتاتا ہے کہ اس کو بھیجنے والا کون۔ اتنے بڑے سخی جب امیر المؤمنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، ساری رات جنت البقیع میں جاتے تھے۔ سیدنا عامر بن سعید کہتے ہیں کہ جا کر ساری رات روتے تھے قبرستان میں جا کر۔ کسی نے کہا حضرت امیر المؤمنین کیا بات ہے، جنت کے تذکرے ہوتے ہیں، جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، آپ نہیں روتے، قبر پہ آپ زیادہ روتے ہیں۔ تو آپ کہتے تھے حضور نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ آسان ہو گئی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، یہ اگر مشکل ہو گئی ساری منزلیں مشکل ہو جائیں گی۔ اس پہلی منزل کی تیاری کریں، موت قبر کی تیاری کریں۔ مقصد یہ بیانات کا یہ کہ رسم نہ بنا دیں کہ بس بیان کروانا ہے، فلانے نے بیان کروایا، فلانے نے بیان کروایا۔ کوشش کیا کریں، عمل کی غرض سے سنا کریں۔ صحابیات نے بھوکا رہ کر دین کو پھیلایا، مصلح آباد کیے اور جناب اللہ کے نام پہ بانٹے، اللہ کے نام پہ دیے۔ ہم دیکھیں کہ ہماری کیسی زندگی ہے، کہ ہم بھی شکر گزاری والی زندگی گزار رہی ہیں، یہ ہم ناشکری والی زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو بھی شکر گزاری والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ناشکری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ دین کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اولادوں کی نیک تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔